کٹا ہوا ہاتھ۔ اس نے 400 اشرفیاں میرے سامنے ڈال دیں۔ چاندنی میں سونے کی چمک دیکھ کر میرا جی کھل اٹھا۔ میں نے جلدی جلدی تمام اشرفیاں اپنی جیب میں بھر لیں اور غور سے اس رجنبی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، بس انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی آنکھیں نقاب سے جھانک رہی تھیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولا، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں پیارے اجنبی؟ بس یہ خیال رہے کہ کوئی غیر قانونی کام مجھ سے نہ لینا، ڈرو مت۔ اس نے جواب دیا، مجھے تمہاری جراحی کے تجربے سے کچھ کام لینا ہے۔ تمہیں ایک لڑکی کا سر اس کے تن سے جدا کرنا ہے۔ کیا؟ میں حیرانگی سے بول پڑا۔ اجنبی نے بہت سنجیدہ لہجے میں کہا، وہ لڑکی زندہ نہیں، اس لیے گھبراؤ مت۔ ایک لاش کا سر قلم کرنا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ میرے حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ اس نے بالکل سرد لہجے میں جواب دیا، پوری بات سن لو، پھر تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ میں تم سے کوئی نامناسب کام نہیں لینا چاہتا۔ معاملہ یہ ہے کہ میں اس ملک میں اپنی بہن کے ساتھ آیا تھا۔ یہاں ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ میری بہن اچانک ایک پراسرار بیماری کے ہاتھوں چل بسی۔ کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ میرے رشتہ دار کل اسے دفنا دیں گے، لیکن ہمارے خاندان میں ایک پرانی رسم چلی آ رہی ہے کہ خاندان کے ہر فرد کو چاہے کہیں بھی اس کی موت واقع ہو جائے، ہم اپنے اجداد کی ہی قبروں کے درمیان دفن کرتے ہیں۔ جو بدنصیب پردیس میں مرتے ہیں، ان کی لاش کو کچھ مرہموں اور نسخوں کے ذریعے محفوظ کر لی جاتی ہے۔ میں اپنی بہن کی لاش اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ دوں گا، لیکن اس کا سر اپنے وطن لے جاؤں گا تاکہ بوڑھے والدین اپنی جوان مرگ بیٹی کا آخری دیدار تو کر لیں۔ میری طبیعت مقدر ہو گئی، پھر بھی میں نے خاموشی اختیار کی اور اس کے بار بار کہنے پر اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ البتہ ایک سوال مجھے رہ رہ کر پریشان کر رہا تھا، اگر معاملہ اتنا سیدھا سادہ ہے تو رات کے سناٹے میں چوری چھپے یہ کام کیوں کروانا چاہتا ہے؟ طبیعت نہ مانی اور میں یہ بات پوچھ ہی بیٹھا۔ اس نے اس بات کا یہ جواب دیا کہ رشتہ دار سر قلم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن اگر راتوں رات میں نے سر قلم کر لیا تو پھر انہیں کسی نہ کسی طرح مطمئن کر دوں گا۔ میں نے یہ عذر قبول کر لیا۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ہم چل پڑے، پھر ایک عالیشان حویلی کے سامنے جا پہنچے۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ اندھیرے میں ہم رک رک کر قدم آگے بڑھا رہے تھے۔ ایک سیڑھی سے اتر کر ہم ایک راہداری میں پہنچے، پھر ایک کمرے میں۔ کمرے کی چھت پر فانوس لٹک رہا تھا، خوب روشنی تھی۔ کمرے کے گوشے میں بستر پر ایک نوجوان دوشیزہ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اجنبی نے اپنا چہرہ پیچھے کی طرف موڑ لیا، گویا اپنے آنسوؤں کو چھپانا چاہتا ہو، پھر مجھ سے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنا خنجر نکالا۔ دوشیزہ کا سارا جسم ایک چادر سے ڈھکا ہوا تھا، صرف سر چادر سے باہر تھا۔ آنکھیں بند تھیں، چہرہ زرد، لمبے سیاہ بالوں کی لٹیں سر کے گرد بکھری ہوئی تھیں۔ وہ مرنے کے بعد بھی بالکل ایسی نظر آتی تھی جیسے گہری نیند میں غرق ہو۔ ایسی معصوم صورت دوشیزہ کی لاش کو قریب سے دیکھنا بھی میرے لیے بڑی آزمائش تھی۔ میں نے خنجر سنبھالا اور ایک ہی وار میں اس کا حلق کاٹ دیا۔ اچانک لاش نے سسکی لی۔ دوشیزہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولیں اور پل بھر کے بعد دوبارہ بند کر لیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے زمین پر میرے پاؤں جم گئے ہوں۔ میرے خدا، وہ لڑکی زندہ تھی جسے مردہ سمجھ کر میں نے اس کا سر قلم کر دیا تھا، لیکن اب واقعی وہ مر چکی تھی۔ میرے خنجر کا وار بہت گہرا تھا۔ یہ میں نے کیا کر ڈالا؟ چند لمحوں تک میرے حواس گم رہے اور رہ رہ کر سینے میں درد کی ایک لہر اٹھتی رہی۔ تو کیا سرخ لبادے والے اجنبی نے مجھے دھوکہ دیا تھا، یا خود اس کی بہن نے موت کا ڈھونگ رچایا تھا؟ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ میں اس کے بھائی سے کچھ نہ کہہ سکا۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ چپ چاپ میں نے لڑکی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مرنے سے پہلے اس کے حلق سے کراہ نکلی تھی۔
پھر اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ڈر سے بے حال ہو کر کمرے سے باہر نکلا۔ راہداری میں اندھیرا تھا، چراغ اپنے آپ گل ہو گئے تھے اور سرخ لبادے والے کا آس پاس کہیں پتہ نہ تھا۔ میں دیوار کے سہارے چلتا ہوا زینے تک پہنچا، پھر گرتا پڑتا نیچے اترا۔ چاروں طرف سناٹا تھا، صدر دروازہ پورے کا پورا کھلا ہوا تھا۔ باہر نکل کر میں نے ایک لمبا سانس لیا۔ ابھی تک دل میں دہشت سمائی ہوئی تھی۔ میں گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، پھر بستر پر گر کر تکیے میں منہ چھپا لیا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ سب کچھ بھول جاؤں، لیکن نیند میری آنکھوں سے روٹھ گئی تھی۔ بڑی مشکل سے صبح ہوتے ہوتے میرے اوسان بحال ہوئے۔ مجھے یقین تھا کہ جس اجنبی نے میرے ہاتھوں سے یہ جرم کرایا ہے مجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا اور میری مدد کو آئے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ دکان پر چلا جاؤں اور لوگوں کے سامنے اس طرح پیش آؤں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، مگر وائے افسوس، یہ ایک نئی مصیبت سر پر کھڑی تھی۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میرا اپنا خنجر اور چاقو وہیں چھوڑ آیا ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بکھلاہٹ میں کہیں گرا دیا ہو۔ اگر اب میرے ہتھیار کسی کو مل گئے تو ہو سکتا ہے میں پکڑا جاؤں۔ معمول کے مطابق میں نے دکان کھولی۔ میرا پڑوسی، جسے ادھر ادھر گپ شپ میں بہت مزہ آتا تھا، اس نے دروازے سے جھانک کر روز کی طرح مجھے دیکھا اور خیریت پوچھی، پھر کہا، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے پچھلی رات کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ میں نے مری ہوئی آواز میں سوال کیا۔ ارے تم نے سنا ہی نہیں، اس نے حیرت سے کہا، پچھلی رات گورنر کی بیٹی بیناکا کو کسی نے قتل کر دیا۔ کیسی حسین دوشیزہ تھی! ابھی کل ہی میں نے اسے اپنے منگیتر کے ساتھ سیر کے لیے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔